ناظرین وزارت ختم ہونے کے بعد آج پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. یہ کون ہے آدمی جی؟ کون؟ یہ جو کیمرے کے پیچھے چھپ رہا ہے. کیمرے کے پیچھے ملک صاحب کیمرہ مین ہی ہوگا اور ڈیریوں والا ہوگا. نہیں تو یہ کیمرے کے پیچھے کیوں چھپ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کیمرے کے پیچھے سے آپریٹ کرنا ہے. اچھا چلے جی اوکے. وزارت کے بغیر ملک صاحب ڈر لگ رہا ہے؟ سخت. اچھا ملک صاحب آپ ایزی ہو کے بیٹھیں, آپ کہتے ہیں تو دروازہ بند کروا دیتے ہیں. فوراً. اچھا جی کنڈی لگا دیں. 2 میں دیکھو اگر سراغ ہے تو آگے اٹ بھی رکھو. ملک صاحب آپ تو بہت ہی ڈر گئے ہیں. سخت. اچھا ملک صاحب آپ نے یہ بیان کیسے دے دیا ہے کہ آپ اگلے وزیر داخلہ کے لیے ایک پیسفل پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں اللہ کے فضل سے آج بھی اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. I stand on my word. اچھا آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو پورے ملک کے اندر ہر طرف پیس ہی پیس نظر آئے گا. استغفر اللہ. ہر بندہ دانت پیس رہا ہے. مجھے کئی دفعہ میسج ملا ہے کہ اس حکومت نے ہمیں پیس کے رکھ دیا. بعض نے تو مجھے خود مینٹل پیس قرار دیا, بعض نے مجھے شو پیس کہا ہے. جی مجھے خود پیس سے بہت دلچسپی رہی. کبھی سوٹ پیس, کبھی شرٹ پیس اور کبھی ٹائی پیس. کیونکہ جو کلر میں ٹائیوں میں پسند کرتا ہوں وہ عام دکانوں پہ ملتی نہیں ہے, اس لیے مجھے کپڑے کا پیس لے کے ٹائی خود بنوانی پڑتی ہے. مجھے تو پیس اتنا پسند ہے کہ کھانے تک میں ہمیشہ لیگ پیس منگواتا ہوں. اور کتنا پیسفل بناؤں میں اس ملک کو. اچھا آپ کو لگتا ہے ملک صاحب کہ پورے ملک میں امن ہے؟ ٹوٹل. جہاں میں گیا ہوں وہاں پہ امن ہو گیا. دھماکہ میرے جانے سے پہلے ہوا ہے. میرے 5 سالہ دور میں آپ مجھے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا بتا دیں کہ میں پہنچ گیا ہوں تو اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے. اللہ کے فضل سے میں جب بھی پہنچا ہوں اس کے بعد امن ہو گیا ہے. اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی وہاں پہ بم چلانے کی. اس کے بعد جو بھی کیا وہ میں نے کیا. پھر دہشت گردوں کو تو ہمت ہی نہیں ہوئی. آپ لوگوں کو دھماکے تو نظر آتے رہے ہیں لیکن میرے وہ بیان نظر نہیں آئے جس میں ہر بار میں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. آپ میڈیا والوں کو تو تنقید کرنے کی بجائے مجھے امن کی فاختہ قرار دینا چاہیے. فاختہ کا میل امن کا فاختو قرار دینا چاہیے. اچھا ملک صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے فورن. میرا مطلب ہے کہ فارن کنٹریز میں میرا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے. جی اگر آپ کا نام ECL میں ڈال دیا گیا پھر ECL you mean exit control list. جی امپاسبل. کیونکہ یہ لسٹ فل ہو چکی ہے. میں نے اپنے دور اقتدار کے آخری دن یہی کام کیا تھا. اچھا FIA والوں سے کہا کہ میں نے یہ لسٹ فل کروا دی ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹے آخری لائن تک نام لکھ چھوڑو. کسی کا بھی لکھ لو, اپنا لکھ لو, بس اسے فل کر دو. چونکہ میں جانتا تھا کہ اس لسٹ پہ چڑھنے کی اگلی باری ہماری ہے. اب اس لسٹ پہ تو کوئی نام نہیں چڑھ سکتا. ہاں کو البتہ منہ زبانی یاد رکھ لے تو یہ علیحدہ بات. لیکن ایسی کوئی بات نہیں, ہم ایسی چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ پھر ہل رہا ہے. یہ ہے کون ویسے؟ کیمرہ مین ملک صاحب. تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے فوٹو کھینچے. ملک صاحب کیمرہ آپریٹ کرنے کے لیے تھوڑی مومنٹ تو ہوتی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ کیمرہ آپریٹ کر رہا ہے یا کیمرے کی جامت کر رہا ہے؟ کبھی سجے ہاتھ جاتا ہے, کبھی کھبے ہاتھ آتا ہے. ایکسکیوز می. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہلو کون بھائی, تو جانے دو, دفع کرو, کوئی دوسرا پکڑ لیں گے, کوئی بات نہیں. نہیں رہنے دو, جانے دو, خدا حافظ. کون تھا ملک صاحب؟ وہ باہر کھڑا کر کے آیا تھا چنچی والے کو کہ میں انٹرویو دے لوں تو چلتے ہیں واپس. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کھڑا ہو رہا, وہ جا رہا ہے. میں نے کہا جانے دو. اچھا آپ کے سیکٹری کا فون تھا؟ نہیں جی سیکٹری اب کہاں, وہ سامنے جو چھولیوں والی ریڑھی لگاتا ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ چنچی والے کو جانے نہ دینا. اگر کوئی مسئلہ بنائے تو مجھے فون کر لینا, میرا نمبر نوٹ کر لو. نہیں تو واقعی چنچی پہ آئے, گاڑیاں واڑیاں نہیں رہی؟ بے شمار, مگر سیکورٹی ریزن وہ ہوتا ہے نا جی, آپ سمجھتی ہیں سارا. وہ
चूंकि अब लोगों की आंख से बच के सफर करना पड़ता है। तो चिंची में किसी ने नहीं पहचाना? नहीं, हेलमेट मेरे पास है, वो रेडी वाले के पास रख के आया हूँ। अच्छा। हेलमेट पहन के चिंची में बैठ गया। वो लड़कों ने पूछा भी साथ बैठे हुए ने कि खैर है भाई जी, हेलमेट क्यों पहना? मैंने कहा सबसे ज्यादा खतरा होता है चिंची के उलटने का। अच्छा। इसलिए मैं हेलमेट के बगैर नहीं बैठता। उन्हें बिल्कुल शक भी नहीं पड़ा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 5 साल मैंने वजारत दाखिला संभाली है। अल्लाह के फजल से मैं लोगों को आरे लगाना तो जानता हूँ। मैंने उनसे हमें बातों में लगाने के लिए पूछ लिया कि यार रहमान मलक जो वजीर था वो कैसा आदमी था। बस सब ने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए और लतीफे सुनाने शुरू हो गए। एक दूसरे को कह रहे हैं वो सुनाओ, वो सुनाओ, वो सुनाओ। वैसे जुनैद सलीम साहब, जहाँ पे मोबाइल ने इंसान को सहूलतें भी दी हैं, वहां पे मोबाइल ने 3 इंसानों को बेइज्जत भी बहुत किया। 3 इंसानों को? क्या मतलब? आप फिलिपाइन से आए हैं, आपको नहीं पता कौन से 3? कौन से? एक वीना मलक, एक फिल्म स्टार मीरा और एक वीना मलक। आप वीना मलिक 2 बार कह गए। जब एक मलक छुट्टी पे होगा तो फिर डबल शिफ्ट कोई मलक ही लगाएगा ना। डबल शिफ्ट। रहमान मलक के पास टाइम नहीं होता। मैं तो जंग लड़ रहा हूँ बहादुरी और दलेरी के साथ। मलिक साहब, ये हमारा लाइट कटर गिरा है। इस्तीफे के बाद नहीं कुछ गिरना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।